میری جٹھانی بہت امیر گھرانے سے تھیں، مگر وہ ہمیشہ پرانے کپڑے پہنتی تھیں اور کبھی اپنے میکے نہیں جاتی تھیں، اور ان کی یہ بات مجھے بہت کھٹکتی تھی۔ ایک دن ان کے نام ایک پارسل آیا جو غلطی سے میرے پاس آ گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے کھولا تو اس میں جیل سے بھیجا گیا ایک خط اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ خط میں لکھا تھا کہ بہن، میں نے تمہارا جرم اپنے سر لے کر 5 سال قید کاٹی ہے، لیکن اب تم وعدے کے مطابق مجھے۔ یہ ایک عام سی سہ پہر تھی اور گھر میں معمول کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس وقت کسی کے آنے کی توقع نہیں تھی، اس لیے میں قدرے حیرت اور سستی کے ساتھ اٹھی اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے ڈاکیا کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا بھورے رنگ کے کاغذ میں لپٹا ہوا پارسل تھا۔ اس نے ایک رجسٹر میرے آگے کیا جس پر دستخط کرنے تھے۔ میں نے جلدی سے دستخط کیے اور وہ پارسل تھام لیا۔ ڈاکیا واپس مڑ گیا اور میں دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ پارسل پر وصول کنندہ کا نام پڑھ کر میں ٹھٹک گئی۔ اس پر جلی حروف میں میری جیٹھانی عائشہ بیگم کا نام لکھا ہوا تھا، اور بھیجنے والے کی جگہ پر کوئی واضح نام یا پتہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک عجیب سی مہر لگی ہوئی تھی جس پر کچھ سرکاری نمبر درج تھے۔ میرا دل بے اختیار دھک سے رہ گیا۔ عالیہ بیگم اس گھر کی بڑی بہو تھیں اور میرے شوہر کے بڑے بھائی کی اہلیہ تھیں۔ ان کے بارے میں یہ بات پورا خاندان اور محلہ جانتا تھا کہ وہ اس شہر کے، بلکہ شاید ملک کے چند امیر ترین گھرانوں میں سے ایک کی چشم و چراغ تھیں۔ ان کے والد کا کاروباری حلقوں میں ایک بہت بڑا نام تھا اور ان کی دولت کے قصے زبان زدام تھے، لیکن اس گھر میں عالیہ بھابھی کی حیثیت ایک معمہ تھی۔ جب سے میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، میں نے انہیں ہمیشہ انتہائی سادہ، بلکہ یوں کہیں کہ پرانے اور گھسے پھٹے کپڑوں میں ہی دیکھا تھا۔ ان کے پاس زیورات کے نام پر شاید شادی کی انگوٹھی کے سوا کچھ نہ تھا، اور وہ بھی انہوں نے کبھی پہنی نہیں تھی۔ ایک ایسی عورت جو سونے کے نوالے منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہو، اس کا یوں فقیروں جیسی زندگی گزارنا میرے لیے ہمیشہ سے ایک ناقابل فہم بات تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں اس طرح جت جاتی تھیں جیسے کوئی ملازمہ ہو، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ شادی کے ان 5 سالوں میں نے انہیں کبھی ایک بار اپنے میکے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ ہی ان کے امیر کبیر والدین یا بھائیوں میں سے کوئی کبھی ان سے ملنے اس گھر آیا تھا۔ ان کا ماضی ایک بند کتاب کی طرح تھا جس کے اوراق پلٹنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ ان کے شوہر یعنی میرے جیٹھ بھی ان کے اس رویے پر خاموش رہتے تھے اور کبھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے تھے۔ اس پس منظر میں ان کے نام اس پر اسرار پارسل کا آنا میرے لیے تجسس کا باعث بن گیا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ پارسل سیدھا جا کر عالیہ بھابھی کو دے دینا چاہیے، لیکن انسانی تجسس اور میرے دل میں چھپے شکوک و شبہات نے میرے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی اور دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پارسل کی پیکنگ کھولنا شروع کی۔ اوپر والا بھورا کاغذ ہٹانے پر اندر ایک گتے کا ڈبہ تھا۔ ڈبے پر جگہ جگہ ٹیپ لبی ہوئی تھی، جیسے اسے بہت احتیاط سے بند کیا گیا ہو۔ میں نے ایک کینچی کی مدد سے ٹیپ کاٹی اور ڈبے کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی ایک عجیب سی ناگوار بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ بو پرانی نمی، گرد و غبار اور شاید سوکھے ہوئے خون کی ملی جلی بو تھی۔
میں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور ڈبے کے اندر جھانکا۔ اندر جو کچھ تھا اسے دیکھ کر میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ ڈبے کے اندر ایک انتہائی میلا کچیلا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا زنانہ سوٹ رکھا تھا۔ اس کپڑے کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس پر مٹی کے گہرے داغ تھے، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ خوفزدہ کیا وہ ان کپڑوں پر لگے گہرے برے رنگ کے دھبے تھے، جو صاف طور پر پرانے خون کے نشان لگ رہے تھے۔ یہ کپڑے کسی عام انسان کے استعمال کے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کسی نے بہت برے حالات میں پہنا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کپڑوں کو ایک طرف ہٹایا تو ان کے نیچے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ پڑا تھا۔ یہ ایک خط تھا جس پر جیل خانہ جات کی سرکاری مہر لگی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایک ارب پتی باپ کی بیٹی کا جیل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا اور اسے کھولا۔ خط کی تحریر بہت خراب تھی، جیسے لکھنے والے نے بہت جلدی میں یا بہت جذباتی کیفیت میں لکھا ہو۔ میں نے پہلی سطر پڑھنا شروع کی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خط میں لکھا تھا، بہن، میں نے تمہارا جرم اپنے سر لے کر 5 سال قید کاٹی ہے، لیکن اب تم وعدے کے مطابق مجھے… میں نے اس سے آگے پڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کون سا جرم، کس کا وعدہ، اور یہ 5 سال کی قید کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری سیدھی سادی نظر آنے والی خاموش طبع جیٹھانی نے کوئی جرم کیا تھا؟ میں نے فوراً وہ خط واپس تہہ کر کے ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور ڈبے کو بند کر کے اپنے پلنگ کے نیچے دھکیل دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر عالیہ بھابھی سے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کچن کی طرف گئی۔ وہاں عالیہ بھابھی فرش پر بیٹھی نم آلود آنکھوں کے ساتھ پیاز کاٹ رہی تھیں۔ انہوں نے وہی پرانا بھورے رنگ کا سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا جو جگہ جگہ سے پیوند لگا تھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک گہری اداسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کچن کے دروازے پر کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی حالت دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس عورت کا تعلق اتنے بڑے گھرانے سے ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے ذہن میں خط کے الفاظ گونجنے لگے، بہن، میں نے تمہارا جرم اپنے سر لے کر 5 سال قید کاٹی ہے۔ ایک عجیب سا خوف میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ یہ عورت جو میرے سامنے بیٹھی خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہے، کیا یہ کوئی مجرم ہے؟ کیا اس کی یہ سادگی اور دنیا سے بے رغبتی محض ایک ڈھونگ ہے، یا پھر کسی گہرے پچھتاوے کا نتیجہ ہے؟ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان امنڈ آیا۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تھا تو وہ کیا تھا، اور وہ کون تھی جس نے ان کے بدلے 5 سال جیل کاٹی؟ اور سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن کو معوف کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آخر اتنے سالوں بعد اس امیر کبیر باپ کی بیٹی کو، جسے دنیا کی ہر آسائش میسر ہو سکتی تھی، اسے جیل سے خط کیوں آیا؟ میں کچن کے دروازے سے دبے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ میرا دماغ کسی بھنور کی طرح گھوم رہا تھا اور سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھی اپنے پلنگ کی طرف گئی، جس کے نیچے میں نے وہ پر اسرار ڈبہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اس ڈبے کو باہر نکالا۔ اس کے اندر موجود وہ پرانے خون آلود کپڑے اور قید خانے کی مہر والا خط میرے ہاتھوں میں ایک بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس ڈبے کو کہیں دور پھینک دوں تاکہ اس گھر کا سکون برباد نہ ہو، لیکن دوسری طرف میرا تجسس مجھے مجبور کر رہا تھا
کہ میں اس راز کی تہ تک پہنچوں۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس خاموش طبع اور مٹی میں رلی ہوئی عورت کے ماضی میں ایسا کون سا طوفان چھپا ہے جس نے اس کی پوری زندگی کو ایک ویران کھنڈر بنا دیا ہے۔ وہ عورت جو کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، جس کے والد کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، وہ کیوں پچھلے 5 سالوں سے اس گھر میں ایک قیدی جیسی زندگی گزار رہی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر کبھی کوئی خوشی یا مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ میں گم رہتی تھی اور کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اس کا یہ رویہ مجھے ہمیشہ سے مشکوک لگتا تھا، لیکن آج اس خط نے میرے تمام شکوک و شبہات کو ایک نئی جہت دے دی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ ڈبہ عالیہ بھابھی کے کمرے میں رکھ دوں گی اور چھپ کر ان کا رد عمل دیکھوں گی۔ اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس خط میں لکھی گئی بات میں کتنی سچائی ہے، اور کیا واقعی میری جیٹھانی کسی بھیانک جرم میں ملوث رہی ہے۔ میں نے وہ ڈبہ اٹھایا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ دوپہر کا وقت تھا اور گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے شوہر اپنے کام پر جا چکے تھے اور ساس اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھیں۔ گھر کا یہ پر اسرار سناٹا مجھے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی عالیہ بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کا کمرہ راہداری کے بالکل آخر میں تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ راستہ بالکل صاف ہے اور کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، تو میں نے ان کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے دھکیلا۔ دروازہ پہلے ہی تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے قدم اندر رکھے اور وہ پر اسرار ڈبہ ان کے پلنگ کے درمیان میں بالکل رکھ دیا، تاکہ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوں ان کی نظر سیدھی اسی پر پڑے۔ میں نے ڈبے کو بالکل اسی حالت میں رکھا جیسے وہ مجھے ملا تھا۔ میں نے اس کا کاغذ اور پٹیاں دوبارہ اسی طرح چپکا دی تھیں تاکہ انہیں مجھ پر شک نہ گزرے کہ میں نے یہ ڈبہ کھولا تھا۔ ڈبہ رکھنے کے بعد میں فوراً کمرے سے باہر آ گئی، لیکن میں نے دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کیا تھا، بلکہ اسے تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تاکہ میں باہر راہداری میں کھڑی ہو کر دروازے کی دراڑ سے اندر کا سارا منظر بخوبی دیکھ سکوں۔ میں نے خود کو دیوار کے ساتھ چپکا لیا اور اپنی سانسیں روکے عالیہ بھابھی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سینے میں کوئی بھاری ہتھوڑا چل رہا ہو اور میری سانسیں میرے گلے میں اٹک رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے راہداری کے دوسرے سرے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ عالیہ بھابھی ہی تھیں جو باورچی خانے کا سارا کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف آ رہی تھیں۔ ان کی چال میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بوجھل پن تھا، جیسے وہ اپنے کمزور کاندھوں پر دنیا بھر کا غم اٹھائے ہوئے ہوں۔ وہ چلتے ہوئے بالکل نیچے زمین کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور ان کا وہی پرانا بوسیدہ بھورے رنگ کا لباس ان کے جسم سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی اور اسے دھکیل کر اندر داخل ہوئیں۔ میں نے اپنی آنکھیں دروازے کی باریک درز پر جما دیں تاکہ ان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی حرکت کو بغور دیکھ سکوں۔ جیسے ہی عالیہ بھابھی کمرے میں داخل ہوئیں، ان کی نظر سیدھی پلنگ پر رکھے اس پر اسرار ڈبے پر پڑی۔ ان کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے، جیسے کسی نے ان کے پاؤں زمین کے ساتھ مضبوطی سے جکڑ دیے ہوں۔ ان کا جسم ایک دم سے اکڑ گیا اور چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازے کی درز سے دیکھا کہ
ان کی آنکھیں خوف اور شدید حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چند لمحوں تک بے حس و حرکت کھڑی اس ڈبے کو گھورتی رہیں، جیسے وہ کوئی ڈبہ نہ ہو بلکہ کوئی خوفناک درندہ ہو جو ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ ان کی سانسیں اچانک تیز ہو گئیں اور ان کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ ساتھ پلنگ کی طرف بڑھیں۔ ان کے ہاتھ اس طرح لرز رہے تھے جیسے انہیں شدید سردی لگ رہی ہو یا وہ کسی گہرے صدمے میں ہوں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اس ڈبے کو چھوا اور پھر بے ساختہ ان کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ابل پڑا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور ان کے حلق سے ایک انتہائی دردناک اور دبی دبی سی آواز نکلی۔ یہ چیخ نہیں تھی بلکہ ایک ایسی سسکاری تھی جس میں سالوں کا چھپا ہوا درد، اذیت اور گہرا پچھتاوا شامل تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان کا پورا جسم ہچکیوں کی شدت سے لرز رہا تھا۔ میں نے انہیں اس سے پہلے کبھی اس طرح روتے ہوئے یا اپنے اندر کے جذبات کا اس طرح اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک پتھر کی بے جان مورت بنی رہتی تھیں، لیکن آج اس ڈبے نے ان کے اندر کا سارا ضبط اور برداشت کا بندھن توڑ دیا تھا۔ وہ روتے روتے آگے بڑھیں اور انہوں نے اس ڈبے کے اندر رکھے ہوئے ان پرانے خون آلود اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ ان کپڑوں کو اپنے سینے سے لگا کر وہ اس طرح بے قرار ہو کر تڑپ رہی تھیں جیسے کوئی بدقسمت ماں اپنے مرے ہوئے اکلوتے بچے کی لاش کو سینے سے لگا کر تڑپتی ہے۔ ان کی یہ افسردہ حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے شدید ترس پیدا ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے خط کے وہ خوفناک الفاظ میرے ذہن میں گونجے اور میرا دل دوبارہ پتھر ہو گیا۔ وہ عورت جو بظاہر اتنی معصوم اور مظلوم لگ رہی تھی، وہ یقیناً کسی بہت بڑے اور گھناؤنے جرم کی حصہ دار تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح زمین پر پڑی روتی رہیں، پھر اچانک جیسے انہیں کچھ یاد آیا، انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی الماری کی طرف گئیں۔ انہوں نے الماری کے دراز سے اپنا بات کرنے والا برقی آلہ نکالا۔ ان کے ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہے تھے کہ وہ آلہ ایک بار ان کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ انہوں نے انتہائی گھبراہٹ میں جلدی سے اسے اٹھایا اور کانپتی انگلیوں سے کوئی مخصوص نمبر ملانے لگیں۔ ان کی حالت اس وقت ایک ایسے انسان کی سی تھی جو موت کے منہ میں کھڑا ہو اور آخری امید کے طور پر کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میں نے اپنی سماعت کو مکمل طور پر ان کی آواز پر مرکوز کر دیا تاکہ کوئی بھی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کمرے کی گہری خاموشی میں ان کی کانپتی ہوئی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے رابطہ قائم ہونے پر انتہائی لجاجت اور منت بھرے لہجے میں التجا کرتے ہوئے کہا، محترم والد صاحب، برائے کرم میری بات سن لیں، وہ واپس آ گئی ہے۔ انہوں نے یہ جملہ اتنی بے بسی اور خوف کے مارے کہا کہ سننے والے کا دل دہل جائے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھیں اور بار بار التجا کر رہی تھیں کہ میری پوری بات مکمل ہونے دیں، لیکن اچانک ان کی آواز رک گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ دوسری طرف سے رابطہ انتہائی بے دردی سے منقطع کر دیا گیا تھا۔ ان کے امیر کبیر اور با اثر والد نے ان کی بات مکمل سنے بغیر ہی ان سے تعلق توڑ دیا تھا۔ عالیہ بھابھی نے ایک لمحے کے لیے اس برقی آلے کو دیکھا اور پھر انتہائی مایوسی اور غصے کے عالم میں اسے پوری طاقت سے اپنے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔
وہ آلہ دیوار سے زوردار آواز کے ساتھ ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور فرش پر بکھر گیا۔ عالیہ بھابھی دوبارہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئیں اور اپنے بال نوچنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور بے بسی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ فرش پر سر رکھ کر ایک بار زاروں قطار رونے لگیں۔ ان کی سسکیاں اور آہیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں دروازے کے باہر کھڑی شدید حیرت اور صدمے سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ سیں سیں کر رہا تھا۔ یہ عورت جس کا والد اس شہر کا سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان ہے، وہ اس سے رابطہ منقطع کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنی ہی سگی بیٹی کی بات سننے کو قطعی طور پر تیار کیوں نہیں ہے؟ اور عالیہ بھابھی اپنے ہی گھر والوں سے اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس پرانے خط میں ایسا کیا بھیانک راز پوشیدہ ہے جس نے محض ایک لمحے میں اس قدر مضبوط نظر آنے والی عورت کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے؟ میرے ذہن میں مسلسل سوالات کے لاوے ابل رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کے والد نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ اور سب سے بڑا سوال جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ وہ سسرال والوں سے کیا چھپا رہی ہے؟ عالیہ بھابھی کے کمرے کے باہر کھڑے کھڑے میرے پیر سن ہو چکے تھے اور اندر سے آنے والی ان کی سسکیوں کی آواز میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا، لیکن میرے اندر کی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل رات کے کھانے کا انتظام کیا اور دسترخوان بچھایا۔ کمرے کے تمام افراد خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ عالیہ بھابھی حسب معمول نظریں جھکائے ایک کونے میں بیٹھی سوکھی روٹی کے نوالے توڑ رہی تھیں۔ ان کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں اس طوفان کی غمازی کر رہی تھیں جو ان کے اندر برپا تھا۔ میرے شوہر اور ساس اس بات سے یکسر ناواقف تھے کہ آج دوپہر اس گھر کی چار دیواری میں کیا قیامت گزر چکی ہے۔ میں نے کئی بار چاہا کہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن ایک انجانے خوف نے میرے ہونٹ سی دیے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسا راز نہ کھل جائے جو اس گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور گھر کے تمام افراد یکے بعد دیگرے اپنے اپنے بستروں پر جا کر سو گئے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بستر پر لیٹے ہوئے میں مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی اور وہ خون آلود کپڑے اور قید خانے کی مہر والا خط بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ مجھ سے اب مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس بھیانک راز کی کوئی نہ کوئی نشانی اس گھر میں ضرور موجود ہے، اور میرا ذہن بار بار چھت پر بنے اس پرانے گودام کی طرف جا رہا تھا جہاں گھر کا فالتو اور پرانا سامان رکھا جاتا تھا۔ جب عالیہ بھابھی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں تو ان کے جہیز کا بہت سا سامان، جس میں بڑے بڑے صندوق شامل تھے، اسی گودام میں رکھوا دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی ان چیزوں کو استعمال کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ میں نے نہایت آہستگی سے اپنے اوپر سے لحاف ہٹایا اور بستر سے نیچے اتری۔ میرے شوہر گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر دالان میں آ گئی۔ سردیوں کی رات تھی اور فرش کی ٹھنڈک میرے ننگے پیروں سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی، لیکن میرے اندر کی آگ اور تجسس اس سردی پر حاوی تھے۔ میں دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئی۔ چھت پر گپ اندھیرا تھا اور آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ گئی تھی۔
گودام کا دروازہ ایک پرانی سی کنڈی کے سہارے بند تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی تو دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا، جس سے میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے چند لمحے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں گیا، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے گودام کے اندر قدم رکھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ہبس اور گرد کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی روشنی کی کرن کو روشن کیا اور اسے چاروں طرف لے جا کے گھمایا۔ گودام میں پرانے فرنیچر، ٹوٹے ہوئے برتنوں اور گرد آلود صندوقوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میرا ہدف وہ بڑے اور بھاری صندوق تھے جو عالیہ بھابھی کے جہیز کے ساتھ آئے تھے اور جن پر ان کے میکے والوں کی عمارت کی چھاپ واضح تھی۔ میں سامان کے بیچ میں سے راستہ بناتی ہوئی گودام کے آخری کونے تک پہنچی، جہاں لوہے اور لکڑی کے 3 بڑے صندوق رکھے تھے۔ ان پر گرد کی ایک موٹی تاہ جمی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ سالوں سے کسی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں نے پہلے صندوق کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ مقفل تھا۔ دوسرا صندوق بھی ایک بھاری تالے کی زد میں تھا۔ میری مایوسی بڑھنے لگی، لیکن جب میں نے تیسرے اور نسبتاً چھوٹے صندوق کو کھینچا تو اس کی چٹختی ڈھیلی تھی اور اس پر کوئی تالا نہیں لگا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کا بھاری ڈھکن اوپر کی طرف ہٹایا اور اسے دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ صندوق کے اندر کا منظر دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ اس میں انتہائی قیمتی اور ریشمی ملبوسات رکھے تھے، جن پر سونے اور چاندی کے تاروں کا کام تھا۔ یہ وہ لباس تھے جو عالیہ بھابھی کو اپنی شادی کے ابتدائی دنوں میں پہننے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے ان شاندار کپڑوں کی بجائے ہمیشہ وہ پرانا اور پیوند لگا بورا جوڑا ہی پہنا۔ صندوق میں قیمتی عطریات کی شیشیاں اور دیدہ زیب زیورات کے خالی ڈبے بھی موجود تھے، جو یقیناً وہ بیچ چکی تھیں یا کہیں چھپا دیے گئے تھے۔ میں نے ان کپڑوں کو احتیاط سے ایک طرف سرکایا تو صندوق کی تہہ میں مجھے چمڑے کی جلد والی ایک پرانی اور موٹی سی بیاض نظر آئی۔ میرا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے وہ بیاض اٹھا لی اور اس کے اوراق پلٹنے لگی۔ بیاض کے صفحات پیلے پڑ چکے تھے اور ان پر عالیہ بھابھی کی لکھائی میں بہت کچھ درج تھا، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پوری بیاض پڑھتی۔ میں تیزی سے ورق پلٹتی جا رہی تھی کہ اچانک بیاض کے درمیانی حصے سے ایک مڑا توڑا اور پرانا اخبار کا تراشا نیچے گر پڑا۔ میں نے جلدی سے وہ تراشا اٹھایا اور روشنی کی کرن کو اس پر مرکوز کیا۔ یہ 5 سال پرانا اخبار تھا اور اس کی تاریخ بالکل وہی تھی جب عالیہ بھابھی کی شادی اس گھر میں ہوئی تھی اور وہ دلہن بن کر یہاں آئی تھی۔ اخبار کی شاہ سرخی اتنی بڑی اور سیاہ تھی کہ اسے پڑھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ سرخی میں لکھا تھا، شہر کے مشہور اور انتہائی با اثر تاجر کی موٹر کار سے کچل کر ایک راہگیر کی ہولناک موت جائے وقوع پر موجود لڑکی ڈرائیونگ سیٹ سے گرفتار۔ میرے ہاتھ بری طرح لرزنے لگے اور اخبار کا تراشا میرے ہاتھوں سے چھوٹنے لگا۔ میں نے خود پر بامشکل قابو پایا اور خبر کی تفصیل پڑھنا شروع کی۔ خبر میں لکھا تھا کہ گزشتہ رات دیر گئے شار کی ایک سنسان سڑک پر ایک انتہائی تیز رفتار اور قیمتی موٹر کار نے ایک غریب محنت کش کو بے دردی سے کچل دیا، جس کے نتیجے میں وہ شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس کی فوری کارروائی کے دوران موٹر کار سے ایک نوجوان لڑکی کو گرفتار کیا گیا ہے، جس نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔
تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ موٹر کار شہر کے معروف تاجر کی ملکیت ہے اور اس حادثے کے پیچھے کئی پوشیدہ حقائق ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے لڑکی کو حراست میں لے کر قید خانے منتقل کر دیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ میں نے خبر کے ساتھ چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی دھندلی تصویر کو بغور دیکھا۔ تصویر میں ایک لڑکی کو پولیس اہلکار پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ لڑکی کا چہرہ تو واضح نہیں تھا، لیکن اس کا لباس اور قد کاٹ عالیہ بھابھی سے بالکل مختلف تھا۔ میرا دماغ ایک شدید الجھن کا شکار ہو گیا۔ اگر وہ لڑکی جس نے موٹر کار سے اس غریب شخص کی جان لی عالیہ بھابھی نہیں تھی، تو وہ گرفتار ہونے والی لڑکی کون تھی؟ اور اس اخبار کے تراشے کو عالیہ بھابھی نے اپنے قیمتی سامان میں اتنی احتیاط سے کیوں چھپا رکھا تھا؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ قید خانے کی مہر والے اس خط کا کیا تعلق تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہارا جرم اپنے سر لے کر 5 سال قید کاٹی ہے؟ کیا عالیہ بھابھی نے وہ حادثہ کیا تھا اور اس غریب لڑکی کو اپنے بدلے قید خانے بھجوا دیا تھا؟ اگر عالیہ بھابھی نے وہ بھیانک حادثہ کیا تھا تو وہ یہاں اس قدر آزادی اور سکون کے ساتھ کیسے گھوم رہی ہیں؟ اور اگر وہ لڑکی واقعی مجرم تھی اور اس نے خود اپنا جرم قبول کیا تھا، تو وہ عالیہ بھابھی کو بلیک میل کیوں کر رہی ہے؟ اور عالیہ بھابھی ایک ارب پتی باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود پچھلے 5 سالوں سے ایک فقیرنی اور مجرموں جیسی زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ انہوں نے اپنے اوپر اچھے کپڑے کیوں حرام کر رکھے ہیں اور وہ اپنے میکے والوں سے کیا چھپا رہی ہیں؟ یہ تمام سوالات ایک خوفناک بھنور کی طرح میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ میں نے اس تصویر کو دوبارہ دیکھا، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حالات و واقعات، وقت اور تاریخیں سب ایک دوسرے سے متصادم تھیں۔ کوئی بھی بات سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اخبار کا تراشا واپس اس بیاض میں رکھا اور بیاض کو صندوق کی تہ میں چھپا کر ڈھکن کو بند کر دیا۔ میں گودام سے باہر آ کر سیڑھیاں اترنے لگی، لیکن میرے قدم منو بھاری ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑی اور اندھی کھائی میں گرتی جا رہی ہوں جہاں کوئی روشنی نہیں ہے۔ سچائی کا چہرہ اتنا دھندلا اور بھیانک تھا کہ میں اس کے تصور سے ہی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ 5 سال پہلے کی وہ رات، وہ خوفناک حادثہ، وہ گرفتار ہونے والی انجان لڑکی، عالیہ بھابھی کا یہ پرانا اور گردآلود صندوق اور وہ پر اسرار خط جو انہیں قید خانے سے موصول ہوا تھا، یہ سب بظاہر ایک ہی زنجیر کی کڑیاں تھیں، لیکن جب میں انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی تو مجھے ہر طرف ایک اندھیرا نظر آ رہا تھا، کیونکہ کڑیاں مل نہیں رہی تھیں۔ رات کے تیسرے پہر کی گہری خاموشی پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور سردیوں کی اس ٹھٹھرتی ہوئی رات میں ہر ذی روح گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ پرانے گودام سے ملنے والے اخبار کے اس تراشے نے میرے ذہن میں ایک ایسا طوفان برپا کر دیا تھا جس نے میرے دل کا سکون اور دماغ کا قرار مکمل طور پر چھین لیا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی، اور میرے ذہن کے پردے پر بار بار وہ خون آلود کپڑے، وہ قید خانے کی مہر والا پر اسرار خط اور اس لڑکی کی دھندلی سی تصویر ابھر رہی تھی جو کسی بھیانک حادثے کے جرم میں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دی گئی تھی۔ میرا دماغ ان بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑنے کی ناکام کوشش میں بری طرح تھک چکا تھا، لیکن کوئی بھی سراغ مجھے منزل کی طرف نہیں لے جا رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک نہایت مدھم سی آہٹ ٹکرائی۔ یہ آہٹ اتنی ہلکی تھی کہ اگر رات کا یہ پر اسرار سناٹا ہوتا تو شاید میں اسے بالکل بھی نہ سن پاتی۔
یہ آہٹ مرکزی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی تھی۔ میں چونک کر بستر پر اٹھ بیٹھی اور میرے پورے جسم میں ایک انجانی سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس پہر گھر کا دروازہ کون کھول سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہی میں نے جلدی سے اپنے اوپر سے لحاف ہٹایا اور دبے قدموں چلتی ہوئی اپنے کمرے کی کھڑکی تک پہنچی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ انتہائی احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا سرکایا اور باہر دلان کی طرف جھانکا۔ باہر گپ اندھیرا تھا، لیکن صحن میں لگے مدھم کمکمے کی روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری سانسیں میرے گلے میں اٹکا دیں۔ عالیہ بھابھی ایک گہرے رنگ کی بڑی سی پرانی چادر میں خود کو پوری طرح لپیٹے ہوئے گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا کپڑے کا بھاری تھیلا تھا جسے انہوں نے بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس تھیلے کی ساخت اور وزن سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس میں کوئی بہت قیمتی چیز موجود ہے، شاید وہ تمام زیورات اور نقدی جو انہوں نے اپنے کمرے کی الماریوں میں کہیں چھپا کر رکھی تھی۔ ان کی چال میں ایک عجیب سی عجلت اور گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھیں، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ عورت جو پچھلے 5 سالوں سے کبھی اکیلے گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ اس خوفناک اور تاریک رات میں وہ بھاری تھیلا لے کر کہاں جا رہی تھی؟ مجھ سے اب مزید خاموش نہیں رہا جا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کا پردہ چھوڑا اور تیزی سے پلٹ کر اپنے شوہر کے بستر کی طرف گئی۔ میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور سرگوشی میں انہیں جاگنے کے لیے کہا۔ وہ گہری نیند میں تھے اور اچانک اس طرح جگائے جانے پر شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ اتنی رات گئے کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو میں نے انہیں اس طرح جگا دیا ہے؟ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی تلقین کی اور انتہائی مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں بتایا کہ عالیہ بھابھی اس وقت ایک بھاری تھیلا لے کر انتہائی پر اسرار انداز میں گھر سے باہر نکلی ہیں اور ہمیں فوراً ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ میرے شوہر جو پہلے ہی عالیہ بھابھی کے عجیب و غریب رویے سے کچھ حد تک نالاں تھے، میری بات سن کر فوراً بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم دونوں نے جلدی جلدی گرم چادریں اوڑھیں اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہم مرکزی دروازے سے نکل کر گلی میں پہنچے تو دیکھا کہ عالیہ بھابھی محلے کی نکڑ پر کھڑی ایک کرائے کی سواری میں بیٹھ رہی تھیں۔ ہم نے تیزی سے قدم بڑھائے اور اپنی موٹر گاڑی تک پہنچے۔ میرے شوہر نے انتہائی مہارت کے ساتھ گاڑی کو بغیر کوئی شور کیے چلایا اور ہم نے کچھ فاصلہ رکھ کر اس سواری کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی اور سردی کے باعث شہر کی سڑکیں بالکل سنسان اور ویران پڑی تھیں۔ دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ سڑکوں کے کنارے لگے روشنی کے کھمبے ایک مدھم اور اداس سی روشنی کو بکھیر رہے تھے جو اس رات کی پراسراریت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ہماری گاڑی مسلسل اس سواری کے پیچھے چل رہی تھی اور میرے شوہر کی نظریں سامنے مرکوز تھیں۔ سفر طویل ہوتا جا رہا تھا اور وہ سواری شہر کی حدود سے نکل کر مضافاتی علاقوں کی طرف مڑ گئی تھی۔ اب سڑک کے دونوں طرف اونچی اونچی جھاڑیاں اور ویران کھیت نظر آنے لگے تھے، جہاں رات کی تاریکی مزید گہری اور خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر مزید سفر کرنے کے بعد وہ سواری ایک کچے اور ناہموار راستے پر مڑ گئی۔ ہم نے اپنی گاڑی کی روشنیاں بجھا دیں تاکہ آگے جانے والوں کو ہمارے تعاقب کا شک نہ ہو، اور چاند کی مدھم روشنی کے سہارے
آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ راستہ بہت خراب تھا اور گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ اچانک وہ سواری ایک پرانے اور ویران کھنڈر کے پاس جا کر رک گئی۔ ہم نے فوراً اپنی گاڑی کو ایک بڑے درخت کی اوٹ میں کھڑا کر دیا اور خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ ہم درختوں اور جھاڑیوں کے سائے میں چھپتے چھپاتے ہوئے اس کھنڈر کی طرف بڑھنے لگے جہاں عالیہ بھابھی سواری سے اتر کر آگے کی طرف جا رہی تھیں۔ کھنڈر کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور گرتی ہوئی چھتیں رات کے اس پہر کسی آسیب زدہ مقام کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہوا کے چلنے سے جھاڑیوں میں پیدا ہونے والی سرسراہٹ دلوں میں ہیبت پیدا کر رہی تھی۔ ہم ایک پرانی اور آدھی گری ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ گئے اور وہاں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ عالیہ بھابھی کھنڈر کے بالکل درمیان میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں چاند کی روشنی کسی حد تک زمین پر پڑ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد کھنڈر کے ایک تاریک کونے سے ایک سایہ سا ابھرا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا روشنی میں آ گیا۔ یہ ایک انتہائی کمزور، لاغر اور خستہ حال عورت تھی جس کے چہرے پر اذیت، تکالیف اور زمانے کی ستم ظریفی کی گہری داستان رقم تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور اس کے کھردرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور غصہ تھا جو عالیہ بھابھی کو دیکھتے ہی مزید بھڑک اٹھا تھا۔ یہ یقیناً وہی عورت تھی جس نے وہ قید خانے کی مہر والا خط بھیجا تھا اور جوان خون آلود کپڑوں کی اصل مالکن تھیں۔ عالیہ بھابھی اس عورت کو دیکھ کر بری طرح کانپنے لگیں اور ان کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھیں اور انہوں نے وہ قیمتی زیورات اور نقدی سے بھرا ہوا بھاری تھیلا اس کمزور اور لاغر عورت کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ عورت جو کروڑوں کی جائیداد کی وارث تھی آج ایک معمولی اور خستہ حال عورت کے قدموں میں اپنی ساری دولت رکھ رہی تھی۔ میں اس کھنڈر کے ٹوٹی دیوار کے پیچھے چھپی اپنی سانسیں روکے اس خوفناک اور ناقابل یقین منظر کو دیکھ رہی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور کھنڈر کے اس بھیانک اور طویل خاموشی میں مجھے اپنی ہی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آواز کسی خوفناک طوفان کی طرح سنا۔ میں اور میرے شوہر اس ٹوٹی ہوئی خستہ حال دیوار کے پیچھے سانس روکے دبک کر بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے وہ لرزاں خیز اور دل دہلا دینے والا منظر چل رہا تھا جس نے بالآخر اس گھر کے ان تمام گہرے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا جو پچھلے 5 سالوں سے ایک تاریک غلاف میں لپٹے ہوئے تھے۔ عالیہ بھابھی اس لاغر اور خستہ حال عورت کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رو رہی تھیں اور ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ اس بھاری تھیلے پر رکھے تھے جس میں ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی اور وہ تمام قیمتی زیورات موجود تھے جو انہوں نے برسوں سے سنبھال کر رکھے تھے۔ لیکن اس کمزور عورت نے انتہائی حقارت اور شدید غصے سے اس تھیلے کو ٹھوکر مار کر دور مٹی میں پھینک دیا۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں وحشت اور نفرت کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو شاید سمندر کے پانیوں سے بھی نہ بجھ سکتی۔ اس نے ایک ایسی دلدوز اور کربناک چیخ ماری جس نے رات کے اس گہرے سناٹے کو بری طرح چیر کر رکھ دیا۔ اس کی آواز میں سالوں کی اذیت، در بدر کی ٹھوکریں اور وہ درد چھپا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس نے عالیہ بھابھی کو کندھوں سے پکڑ کر پوری طاقت سے جھنجھوڑا اور وہ ادھورا جملہ دہرایا جو اس نے قید خانے کی مہر والے اس خط میں لکھا تھا۔ اس نے چلا کر کہا کہ بہن، میں نے تمہارا اور تمہارے خاندان کا جرم اپنے سر لے کر 5 سال قید کاٹی ہے، لیکن اب تم اپنے وعدے کے مطابق
مجھے میرا مرا ہوا بوڑھا باپ زندہ کر کے دو۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا شوہر بھی حیرت اور صدمے کے مارے سکتے میں آ گیا۔ اس خستہ حال عورت نے دھاڑے مارتے ہوئے چلانا شروع کیا کہ تم اور تمہارے اس عرب پتی اور طاقتور باپ نے مجھ سے یہ جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہارے نشے میں دھت اور لاڈلے بھائی کا کیا ہوا وہ ہولناک حادثہ اپنے سر لے لوں گی تو تم لوگ میرے بیمار اور موت کے منہ میں جاتے ہوئے باپ کا ملک کے سب سے بڑے اور بہترین شفا خانے میں علاج کرواؤ گے۔ میں تمہاری بچپن کی غریب سہیلی تھی اور میں نے اپنی سچی دوستی اور تمہارے اکلوتے بھائی کی جان بچانے کی خاطر اپنی جوانی کے 5 سب سے قیمتی سال اس اندھیرے اور وحشت ناک قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے۔ میں نے وہ سارے خون آلود کپڑے خود پہنے اور محافظوں کے سامنے جا کر یہ جھوٹا اعتراف کیا کہ وہ تیز رفتار موٹر گاڑی میں چلا رہی تھی، لیکن تمہارے اس بے حس اور ظالم باپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس نے میرے غریب اور بے بس باپ کو سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے اس وعدے سے بڑی بے دردی سے مکر گیا۔ وہ عورت زمین پر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر رو رہی تھی اور اس کے ایک ایک لفظ سے درد ٹپک رہا تھا۔ اس نے سسکیوں کے درمیان کہا کہ جب میں قید خانے کی اس تاریک اور سرد کوٹھڑی میں سردی سے کانپتی تھی تو مجھے بس یہی واحد تسلی ہوتی تھی کہ میرا باپ کسی گرم اور نرم بستر پر بہترین معالجوں کی زیر نگرانی علاج پا رہا ہوگا۔ لیکن جب مجھے اس قید خانے کی تنہائی میں میرے باپ کی لاوارث موت کی خبر ملی تو میری پوری دنیا وہیں اجڑ گئی اور میرا دل پتھر کا ہو گیا۔ عالیہ بھابھی اس عورت کے قدموں سے بری طرح لپٹ گئیں اور ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ انہوں نے گڑ گڑاتے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو میری بہن، میں اس سب گھناؤنے کھیل سے بالکل بے خبر تھی۔ میرے باپ نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ وہ تمہارے باپ کا بہترین علاج کروا رہے ہیں اور اس کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ جب مجھے شادی کے بعد اس بھیانک سچائی کا علم ہوا تو میرا باپ تمہارے باپ کو بے یار و مددگار مرنے کے لیے چھوڑ چکا تھا اور تمہیں دھوکہ دے چکا تھا۔ اسی جان لیوا احساس جرم نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا۔ میں نے اسی دن اپنے ظالم باپ اور ان تمام بے حس گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے اپنا ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ میں اسی لیے پچھلے 5 سالوں سے کبھی پلٹ کر اپنے میکے نہیں گئی، کیونکہ میں ان قاتلوں اور دھوکے بازوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جنہوں نے ایک غریب اور مجبور بیٹی کا اعتبار توڑا تھا۔ میں نے خود پر اچھے اور قیمتی کپڑے پہننا ہمیشہ کے لیے حرام کر لیا تھا اور اس گھر میں ایک قیدی اور فقیرنی کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی تھی تاکہ میں اپنے ضمیر کے اس بھاری بوجھ کو کسی طرح تھوڑا سا کم کر سکوں۔ میرا کھایا ہوا ہر نوالا مجھے زہر لگتا تھا اور میری ہر سانس مجھے تمہارے اور تمہارے باپ کے ساتھ کی گئی اس ظالمانہ ناانصافی کی یاد دلاتی تھی۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی اور تمہاری یادیں مجھے تڑپاتی تھیں۔ میں نے یہ سارا زیور اور نقدی صرف اور صرف اس دن کے لیے جمع کی تھی کہ جب تم قید سے باہر آؤ گی تو میں یہ سب تمہارے قدموں میں رکھ کر تم سے اپنے خاندان کے گناہوں کی معافی مانگوں گی۔ عالیہ بھابھی کی یہ درد بھری اور سچی داستان سن کر اس لاغر عورت کے غصے کی شدت میں کچھ کمی آئی اور وہ بھی وہیں مٹی پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے میری آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ چکی تھی۔ آج مجھے پوری طرح سمجھ آیا تھا
کہ میری جیٹھانی اتنے سالوں سے کس قرب اور کس جہنم جیسے عذاب سے گزر رہی تھی، اور وہ خود کوئی مجرم نہیں تھی بلکہ مجرموں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بڑی سزا کاٹ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام تر دولت اور خاندانی عمارت کو ٹھکرا کر ایک فقیرنی کا روپ محض اس لیے دھارا تھا کیونکہ ان کا ضمیر ابھی زندہ تھا، اور وہ اس ناانصافی پر خوش نہیں رہ سکتی تھیں۔ میرے شوہر سے اب مزید یہ سب دیکھا نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اس دیوار کے پیچھے سے نکلے اور بھاگ کر اپنی بھابھی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے زمین پر بیٹھی عالی بھابھی کو کندھوں سے پکڑ کر سیدھا سہارا دیا اور انتہائی شفقت سے اٹھایا۔ عالیہ بھابھی ہمیں اتنی رات گئے اس ویرانے میں وہاں دیکھ کر پہلے تو شدید گھبرا گئیں اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگیں، لیکن پھر شدید شرمندگی اور ندامت سے ان کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ میرے شوہر نے انتہائی نرمی اور بھرپور احترام سے ان سے کہا کہ بھابھی، آپ کو یہ اتنا بڑا بوجھ اتنے سالوں تک اکیلے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ہمارے گھر کی عزت اور وقار ہیں، اور ہم اس دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں بھی روتی ہوئی آگے بڑھی اور میں نے بے اختیار عالیہ بھابھی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ان کا جسم بخار کی طرح تپ رہا تھا اور وہ مسلسل کانپ رہی تھیں۔ میں نے اس لاغر عورت کے کھردرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور اسے روتے ہوئے تسلی دی کہ ہم اس کے اس عظیم دکھ کا مکمل ازالہ تو کبھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے گزرے ہوئے باپ کو واپس لا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی باقی ماندہ زندگی کو پرسکون اور بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش ضرور کریں گے۔ ہم نے زمین پر گرا ہوا وہ بھاری تھیلا اٹھایا اور اس کمزور عورت کو بازوؤں سے سہارا دے کر احتیاط کے ساتھ اپنی موٹر گاڑی تک لائے۔ ہم نے اسے اسی رات شہر کے ایک انتہائی محفوظ اور پرسکون مقام پر پہنچایا اور اس کی رہائش اور تمام تر ضروریات کی مکمل ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اس خوفناک اور رازوں بھری رات کے گزر جانے کے بعد ہمارے گھر کی مجموعی فضا مکمل طور پر بدل گئی۔ عالیہ بھابھی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر موجود وہ سالوں پرانا خوف اور ضمیر کا وہ بوجھ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔